بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے یہی لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار ابد قرار شاف روز و شمار صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ضرور درود پاک کی کثرت کیا کریں، اصول و برکت ایک دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالعصم وأنتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ ہی حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں نہ حق مال کھانے سے منع فرمایا ہے کہ ناجائز مال، زبردستی کسی کا مال کھانا، غلط طریقے سے کسی کا مال بطور لینا، جو بھی غلط طریقہ ہو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، اس طریقے سے کوئی بھی چیز کھانا۔ مال سے مراد ہے کہ ہر نعمت ہے، تو کوئی بھی نعمت کسی غلط طریقے سے کھانا یہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا ہے۔ وہ مال خواہ کوئی آدمی لوٹ کر کھاتا ہے، جیسے ڈکیتی کرتے ہیں، ڈکیتی کرنا یہ حرام مال ہے جو ڈکیتی کر کے کھاتے ہیں کہ زبردستی طاقت کے زور پر یا اسلحے کے زور پر کسی نے کسی سے مال چھین لیا تو وہ مال جو لے کر جائے گا وہ حرام ہے۔ تو اس لیے مال حرام سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ ڈکیتی کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ انسانیت پر ڈاکہ ہے۔ ایک انسان کو پریشان کیا، دوسرا اس کا مال و دولت لوٹ لیا، تو یہ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ چھین کر کسی کا مال کھا لینا، کہ کسی کے پاس ہے، رستے میں کوئی جا رہا ہے، اس کا مال چھین لیا، زبردستی ہاتھ سے کھینچ کے چلا گیا، یہ بھی گناہ ہے اور حرام ہے اس طرح کا مال کھانا۔ چوری کرنا کسی کا، تو کسی کو پتہ نہیں چلا کسی کی کوئی چیز پڑی تھی، اس نے اٹھائی اور وہ چیز کھا لی، تو یہ چوری کرنا بھی حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جو مال حرام کا جو فرمایا ہے، اس کے کئی شعبے ہیں، کئی طریقے ہیں کہ جس طریقے سے انسان مال حرام کھاتا ہے۔ انسان سوچتا ہی نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اپنی کاراگری ہے، میرا اپنا کمال ہے، اس کے اندر حالانکہ وہ مال حرام کھا رہا ہوتا ہے۔ مال حرام کھانا سراسر اپنا جان کا نقصان ہے، اپنے ایمان کا نقصان ہے، اپنے رب کریم کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ جو انسان جوئے بازی کرتے ہیں، جوئے بازی میں جو مال دولت ہاتھ آ جاتا ہے، یہ بھی کھانا حرام ہے۔ اسی طرح تماشوں میں تماشے جو لگاتے ہیں، تماشے کے اندر جو مال ہے وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کا اور بھی ہے کہ انسان رشوت لیتا ہے، رشوت سے جو انسان مال کھاتا ہے، رشوت لینا، حالانکہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ تو اس لیے یہ مال حرام بھی ہے اور ان کے لیے عذاب سخت کی وعید بھی ہے۔ کسی بھی طریقے سے یہ بھی مال ہی کھانا ہوا رشوت میں۔ اسی طرح اور بھی کوئی طریقے انسان نے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو مجبور کر کے وہ اس کا مال جو ہڑپ لیتے ہیں اور اس کو غریب آدمی کو یا مجبور آدمی کو مال دینا پڑتا ہے، حالانکہ ان کی اپنی سرکاری تنخواہیں ہوتی ہیں، اپنا ان کا کاروبار ہوتا ہے، پھر بھی وہ غریب کے کام کرنے کی بجائے ان کا دھیان اس کے مال دولت کی طرف ہوتا ہے، کسی طریقے سے ہمیں یہ کچھ نہ کچھ دے اور ہم جو ہے اپنی جیب گرم کریں۔ تو یہ سب غلط طریقوں سے مال کھانا یہ حرام مال ہے۔ حرام مال کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تو جو اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے پھر اس کو سزا دے، جو بھی اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن مال حرام کھانا یہ گناہ ہے۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وہ تدلو بہا الی الحکام، ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی کے پاس مال دولت ہے، وہ یا سمجھدار نہیں ہے یا اس کی لوگوں افسروں تک وسعت نہیں ہے جانے کی، اس کا ویسے کوئی نہ کوئی کیس بنایا اور جا کے عدالت میں کھڑا کر دیا، اس کو جا کے عدالت میں زبردستی کھڑا کر دیا۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے، اس کے مال دولت کو پٹواری کھینچتے ہیں، وکیل کھینچتے ہیں، یہ منشی وغیرہ کھینچتے ہیں، یہ ججان، یہ سب اس کا مال جو ہر بلا وجہ اس کا مال جو ہے اس طریقے سے کھینچ لیا جاتا ہے، یہ سب مال اس طرح کا بھی ہڑپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع فرمایا ہے کہ تم ان کو حکام کے پاس لے جاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ بلا وجہ ان پر مقدمہ پہنچاؤ اور ان کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ، یہ اللہ رب العالمین کو بات پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہو بھی تو انسان کو اپنے بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ عدالت میں لے جائے اور خود بھی اس کو پریشان کرے اور عوام سے بھی اس کو پریشان کرے۔ تو اس طریقے سے اللہ کریم نے انسان کی عزت پر حفاظت کا یہاں اللہ رب العالمین نے یہ پیرا دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ رب العالمین نے کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی کسی طریقے سے انسان مقدمے کے علاوہ کسی اور طریقے سے کسی کا مال کھا لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، کسی اور طریقے سے اس کا مال کھایا اور اس کو نقصان پہنچایا، تو یہ سب طریقے ناجائز ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس طرح حکام تک رسائی رکھنے والے لوگ اس آیات مقدسہ کے حکم کو پیش نظر رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص سرکار فرما رہے ہیں یعنی وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے، وہ آدمی ملعون ہے۔ اب کسی مسلمان کو دھوکہ دینا، دھوکے سے اس کا مال کھانا، دھوکے سے اس کو نقصان پہنچانا، دھوکے سے اس کی عزت خراب کرنا، یہ سراسر اپنے رب کی نافرمانی ہے اور حضور علیہ السلام نے ان کو ملعون فرمایا ہے۔ تو اس لیے ملعون وہ ہوتا ہے جس پر لعنت ہو اللہ اس کے رسول کی۔ تو اس لیے اس مال کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لینا سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ انسان کو چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، مال حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے بلکہ حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں جس کے جسم میں اگر حرام مال کا لقمہ چلا جاتا ہے، اس سے جتنا خون بنے گا، جسم کا کوئی حصہ بنے گا، کوئی گوشت اٹھے گا، وہ جہنم کے لائق ہے، وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو اس لیے انسان اپنے آپ کو حرام کھا کے جہنم کا سامان بنا رہا ہے، جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ دے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ جو انسان حرام مال کی طرف لپکتے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی نہیں ہوتے، اس لیے وہ اور طریقے سے غلط ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ غلط کر کے اپنے رب کو بھی ناراض کرتے ہیں اور اپنا مال حرام پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے ہاتھ بڑھا لیتے ہیں۔ مال حلال کھانا چاہیے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ دے شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں ہی اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا میں راضی رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کو بے انتہا پھر اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی وکالت نامے میں جھوٹے مقدمے کی پیروی کرنا اور اس طرح کی کوشش کرنا کہ اجرت حاصل کرنے کو آدمی کسی بھی طریقے سے کہ میں اگر تیری گواہی دوں تو مجھے کیا ملے گا، ایسے کوئی بھی بہانہ لگا کے انسان کسی مسلمان کا ہڑپ کرے گا تو مال حرام ہو جائے گا۔ تو ان سب کو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہمیں اپنی عزت عزیز ہے، جس طرح ہمیں اپنا مال و دولت عزیز ہے، اسی طرح ہر ایک انسان کو اپنی عزت آبرو اور مال و دولت عزیز ہے۔ تو کسی کی عزت آبرو پر، کسی کے مال و دولت پر نظر رکھنا، ان کو ہڑپ کرنا سراسر ناانصافی اور اپنے رب سے بغاوت ہے، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے رزق حلال کرنا چاہیے اور اس پر صبر و شکر کر کے اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔